वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो अब हमें बारहा तनकीद नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। कुछ तो ये तनकीद ऑब्वियसली इलेक्शंस के हवाले से है और इसी सारी ओवरऑल सूरत हाल में पिछले दिनों में खुर्शीद शाह साहब, एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बहुत एक तफसील से इंटरव्यू दिया। उन्होंने बहुत तनकीद भी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और जो उनके और इत्तेहादी रहे हैं इस PDM हुकूमत में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और JUIFA में मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ये दोनों गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो मियाँ साहब से, यानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से कहते हैं कि वो वापस आएँ, जेल जाएँ और हीरो बन जाएँ। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये जो बुरा वक्त है इसमें हम यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ रही है। आप अब किस चीज़ से घबरा रहे हैं या खौफ है आपको? इलेक्शन करवाएं, पार्लियामेंट में आए। खुदा का वास्ता दिया उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और कहा कि आपको होश में आना चाहिए, इलेक्शन में क्यों ताख़ीर चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप जेल जाएं, हीरो बन जाएंगे, जेल से बचने के चक्कर में कहीं ज़ीरो ना बन जाएं। खुर्शीद शाह साहब की ये जो गुफ्तगू है, ये ऑब्वियसली खुर्शीद शाह साहब की तरफ से, क्योंकि इस तरह की गुफ्तगू कम ही होती है, बहुत एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, तो लोग परेशान ज़रूर हुए। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, जब से ये हुकूमत का खात्मा हुआ है PDM की जो है और केयर टेकर निज़ाम आया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ लहजों में मगर कर तनकीद PMLN पर ही रही है। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करते हैं तब भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ इशारा करते हैं या कहते हैं कि हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर वो मईशत की भी बात करते हैं तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ बात होती है। कुछ कहा जा रहा है कि ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इतना शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि सिंध में उनके कुछ मामलात जो हैं उनके ऊपर मसाइल चल रहे हैं। कभी जिक्र आता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव शुरू हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। कुछ जिक्र आता है कि उनके जो वहाँ डेवलपमेंट स्कीम्स थे, कुछ उनके जो ब्लू आइड ऑफिसर्स थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कुछ जो एक होल्ड था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के निज़ाम पर, वो होल्ड जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है और ख़तरा ये है, कहा जाता है कि अगर इलेक्शंस ना हुए तो ये जो एक कंट्रोल था सूबे का वो और कमज़ोर पड़ जाएगा। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली अब यहाँ ये साफ नज़र आ रहा है कि PDM की जो जमातें थीं उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इन सब मसाइल की वजह से, जिनका वो खुल के इकरार भी नहीं करते, इलेक्शंस का जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी जो बाकी इत्तेहादी जमातें रही हैं माजी में, जैसे कि PMLN और JUIFA, वो कुछ जल्दी में नज़र नहीं आते इलेक्शंस के हवाले से। अब एक तरफ उनकी इलेक्शन कैंपेन तो PMLN की शुरू होती हुई नज़र आ रही है, जिस तरह के वो इस्तकबाल की तैयारी करें नवाज शरीफ साहब की, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कोई ख़ास इस वक्त एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मगर इलेक्शन वो चाहते हैं उसी तरह जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शंस का जिक्र बार बार करती है। मगर इस सारी कन्फ्यूजन में अभी तक कोई ये नहीं कह पाया कि ये जो इलेक्शंस होंगे इसके बाद जो भी जमात जीतेगी उसने करना क्या है। मईशत ना PDM की हुकूमत संभाल सकी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ना केयर टेकर गवर्नमेंट, और लग रहा है अब इलेक्शंस होंगे, जब भी होंगे उसके बाद भी जो जमात पावर में आएगी, प्लान उनके पास भी नहीं है। लोग इस वजह से नाराज़ हैं, उनका क्या करना है। इन सारे मामलात पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नदीम अमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। सर, ये कुछ आप लोगों की जिसको कहते हैं ना टोन सख्त होती चली जा रही है PMLN के ख़िलाफ़। अब खुर्शीद शाह साहब ने भी जिस तरह की गुफ्तगू की है वो जनरली, बल्कि उनके ऊपर तो इल्ज़ाम आपकी जमात में ये लगता था कि वो बहुत सॉफ्ट है टुवर्ड्स PMLN। देखिए, हमारे लोग तकरीबन मेजॉरिटी सारे ही सॉफ्ट हैं PMLN, लेकिन इशू ये है कि इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए।
اور الیکشن اگر نہیں ہوتے تو اس کا فائدہ پولیٹیکل کلاس کو تو نہیں ہے. ہم اپنی گراؤنڈ جو ہے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں. ہماری گراؤنڈ کے اوپر جب پالیٹکس نہیں ہوگی, جب گراؤنڈ تو بے آباد نہیں ہوگا نا, تو ہم اس لیے پی ایم ایل این کو کہتے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ لیول پلینگ فیلڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی, پرائم منسٹر بنے تھے عدم اعتماد کے بعد میں شہباز شریف صاحب, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آلموسٹ انہوں نے لگوایا, جو پنجاب میں بھی کے پی کے میں بھی. کیسے سر؟ اپنے جو آئینی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مل کے یا اس سے پہلے بھی جو مشاورت کے ساتھ جے یو آئی کا گورنر لگا. جے یو آپ کی جو دیکھیں ہماری ملاقاتیں تو پولیٹیکل کلاس ساری سے ہو رہی ہیں ماں سوائے پی ٹی آئی کے. تمام پولیٹیکل قیادتوں سے جو دبئی میں حکومت کی میں وہی کہہ رہا ہوں, حکومت کے آخری دنوں میں چیزیں ساری ڈسکس ہوئی کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک طے تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ الیکشن ایشو نہیں ہے, شفاف الیکشن ہے. سر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ سب کو جو لیول پلینگ فیلڈ اگر اس کے اوپر کوئی اگریمنٹ بھی ہوئی تھی تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی حصہ نہیں تھا نا. نہیں بالکل, لیول پلینگ فیلڈ میں پی 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 تھی, جے یو آئی ایف اے تھی. یہ میں آپ کو بالکل کہہ دوں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ مانگی جاتی ہے تو یہ نہیں صرف کہا جاتا کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ آپ دیں. وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اگر پی ٹی آئی کو بھی نہیں ملتی, مینگل کو بھی صاحب کو بھی نہیں ملتی, ایم کیو ایم کو نہیں ملتی, پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی. نہیں تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں یہ گفتگو ہوئی تھی. بالکل میں کہتا ہوں, اور نواز شریف صاحب نے یہ اب مجھے ڈیٹیل جو گفتگو ہوئی ہے وہ سامنے نہیں آئی, کچھ چیزیں کانفیڈینشیل بھی ہوں گی, لیکن جو چیزیں سیاسی باتیں ہوئی ہیں جو سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہے ہماری پارٹی کا موقف. تو ٹرانسپیرنٹ نظام ہوگا, الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور کسی کو نہیں روکا جائے گا. اچھا اب سمپل سی بات ہے. اور الیکشن دیکھیں, اگر سٹیبلٹی لانی ہے آپ نے, الیکشن کے اوپر اعتماد ہوگا, ورنہ الیکشن کے بعد پھر جلوس شروع ہو جائیں گے, پھر وہی کام ہوگا تو ملک کا تو بٹھا آلریڈی بیٹھا ہوا ہے, مزید ہم بٹھا دیں. سر یہ بتائیں, یہاں دو چیزیں ہیں, ایک اگر ون ایٹ اے ٹائم ڈسکس کر لیں. جب یہ آپ لوگوں نے شور اور تنقید کی لیول پلینگ فیلڈ پہ اور الیکشنز کی تاریخ پہ, حکومت جب چلی گئی تھی, سینسز والا سارا ہو چکا تھا, آپ لوگوں کی پھر بیک ٹو بیک 2-3 پارٹی کی میٹنگز ہوئیں اور اس میں سے آپ لوگوں نے پہلے بڑی ہائپ بلڈ کی کہ اس میں سے پتہ نہیں کیا نکلنے لگا ہے, کوئی سخت فیصلہ سامنے آئے گا. وہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب میں بھی کچھ لگ رہا کہ جو ہو کوئی کانفلکٹ ہے, وہ پھر صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. وہ کیا معاملہ کیا تھا؟ جو ہماری میٹنگز ہوئی نا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی لاہور میں تو اس میں تھا, کراچی والی میٹنگ میں نہیں تھا. وہ میٹنگ بڑی سخت تھی اس حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے اسپیشلی, کہ یہاں پیپلز پارٹی کو بالکل سپیس نہیں دی جا رہی اور پیپلز پارٹی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. سندھ کا ذکر بعد میں ہوا, لاسٹ آخری آئٹم تھا سندھ. حالانکہ بعد تو یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں, جس طرح آپ نے کہا کہ سندھ میں شاید کوئی اتحاد مان رہا ہے, سندھ میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی, بھائی اکاؤنٹیبلٹی جب بھی کرنی ہے بسم اللہ کریں. ہم تو کبھی اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں بھاگے, پیپلز پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے اور تو کسی کو آج تک ہوئی نہیں ہے. اگر لیڈرشپ جیلوں میں زیادہ سا رہی ہے, بتائیں نا کہ پھر وہ ہوا کیا. دیکھیں وہ یہی تھا, اس میں سمپل یہ بات تھی کہ پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی. اب دیکھیں اس وقت بظاہر کہنے کو تو میں بتاتا ہوں, بظاہر کہنے کو تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے پنجاب میں, نقوی صاحب میں چیف منسٹر یا انتظامیہ ہے, لیکن اس وقت عملاً ساری پی ایم ایل این کی حکومت ہے. بے شک انتظام, ڈپٹی کمشنر, ڈی پی اوز, آر پی اوز, آئی جی تے چیف سیکرٹری, ساری انتظامیہ, ان کے کینڈیڈیٹس کے ڈیولپمنٹ سکیم, ان کے کہنے پہ پولنگ سٹاف, ان کے کہنے پہ پولنگ سکیم. وہ آپ کی بات نہیں سنتے. ہمارے آج بھی ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا بہت اچھا تعلق ہے نقوی صاحب کے ساتھ. ہمارا بھی ہے, میرا ذاتی طور پہ اپنا تعلق بہت اچھا ہے, زرداری صاحب کا بہت اچھا تعلق ہے, لیکن پولیٹیکلی ان کی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ. اور سر سندھ میں یہ آپ لوگوں کو, اور پیچھے کے پی کے میں آ جائیں, گورنر, میں اب پنجاب کا کے پی کے بتا رہا ہوں, جو پارٹی کے اندر بات ہوئی, اب جے یو آئی کا گورنر ہے, وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں, ان کا ٹکٹ ٹول رہا ہے, ان کے گورنر ہیں, وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. پنجاب میں بھی اس طرح گورنر بیٹھا ہوا نون لیگ کا, سندھ کا گورنر پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے. نہیں, سندھ میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوانٹیجز نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. اچھا
अच्छा, वो जिस तरह पंजाब में और में उन फंड्स दोनों बंद जमातों हुए को हैं, है, आप लोग डेवलपमेंट फंड्स भी बंद हुए हैं, और एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिर्फ मशीनरी काम कर रही है। बिल्कुल एक मैसेज ये दिया जा रहा है। हम इसी तरह कहते हैं जिस तरह पंजाब में आप फॉर एग्जांपल पीटीआई को ही आप कह रहे हैं कि जी उसके खिलाफ ज्यादा, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्शन होना है तो किसी के खिलाफ भी मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए। आप वरना फायदा नहीं होगा इलेक्शन करवाने का। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक आएंगे हम नदीम अफजल चंद साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम अफजल चंद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त शिकायत हैं और ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। सर, सिंध में आपकी शिकायत हैं, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बशीर मेमन साहब को लॉन्च कर दिया है, कहते हैं उससे भी आप लोग नहीं, ये उनका हक है। बशीर मेमन साहब वो कहते हैं वाहिद आदमी थे जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ वो सारी इन्वेस्टिगेशन की अकाउंट्स। मेरे ख्याल में ये कोई हमें शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए कि इससे पहले राना मकबूल साहब जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर तशद्दुद किया था, उनको इन्होंने सेनेटर में लाए, और अब मेमन साहब उनका हक है सियासत करना, वो रिटायर हो चुके हैं, 2 साल के बाद उन्होंने सियासत करनी। तो सर क्या वहाँ जीडीए, एमक्यूएम, पीएमएलएन का, जेयूआईएफए का कोई इत्तेहाद बन रहा है आप लोगों के खिलाफ? बन रहा है तो हम अलायंसेस को तो वेलकम करते हैं। ये नहीं, पहले बताएं बन रहा है कि मेरे ख्याल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन उनके कोई एक दूसरे से मफादात टकराते हैं, और कोई अलायंस मेरा नहीं ख्याल में, लेकिन बनेगा अभी तो पीपल पार्टी को कोई मसला नहीं। ऑलरेडी भी ये अलायंसेस पीपल पार्टी के खिलाफ बन चुके हैं, इससे कोई इशू नहीं है। सारी पॉलिटिकल के मुखालिफ जमातें हैं। तो वो सर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जरदारी साहब से भी कहा कि मेरा इख्तिलाफ है, मेरा व्यू फर्क है, उसको कैसे आप लोगों ने रिजॉल्व किया? देखिए अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। वो इशू क्या है दोनों वो इशू सेम यही है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी में लोगों को शामिल होने से रोका जा रहा है। नहीं तो पीपल पार्टी में उन दोनों का इख्तिलाफ क्या है? वेयर डू दे टू स्टैंड? क्योंकि सारी जितने मुज़ाकरात हुए स्टेक होल्डर्स के साथ या बैठ के बात हुई, वो जरदारी साहब ने की थी। ठीक है। बिलावल साहब ने कहा मैंने इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करनी है। मेरी कैंपेन स्टार्ट होने के बाद अब मैंने कोई बयानिया तो बनाना है। अब बयानिया मैं ऐसा तैयार करूंगा कि जो फिर कल को समझा जाएगा कि पता नहीं ये एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है, ये एंटी नून लीग है, ये क्या है। तो आप महंगाई की बात करनी है, गुर्बत की बात करनी है, जो पीपल पार्टी का मैनिफेस्टो उसके ऊपर तो बात होनी है। तो जरदारी साहब मना कर रहे थे क्या? मेरी बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बात कर लें जिन लोगों से आपने कहा था, जिन्होंने कहा था कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। 1 पॉइंट एजेंडा है लेवल प्लेइंग फील्ड, और कोई डिमांड नहीं हमारी। तो फिर नहीं मिली अभी तक। तो दैट मींस के जरदारी साहब से जो कमिटमेंट्स की गई थी उसके ऊपर कोई बैक ट्रैक मेरे ख्याल में नहीं, कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो रही। नहीं हो रही। तो सर फिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब आप मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, पीएमएलएन कह लें, हमें भी पता है हुकूमत कौन चला रहा है, आपको भी पता है हुकूमत हमें नहीं पता। अच्छा, हमें पीएमएलएन की पता है। अच्छा सही है सर, ਅਸੀਂ पीएमएलएन ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। नहीं जी सर, वो तो हुण मुक गई ना टर्म, हुण तक केयर टेकर पीएम आ गया। देखिए मेरे ख्याल में उन्हें तो बीबीसी भी आके पूछदी कि दसो तुसी बंदे किस दे हो। देखिए पीपल पार्टी जो है ना वो उसका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी इस मुल्क में चले। अब मियां साहब सर जरा देर हो गई, 16 महीने में आपने सारे पावर्स केयर टेकर गवर्नमेंट को दे दिए। अब आप कहते हैं जमहूरियत कैसे चलेगी? कुछ गलतियां तो हुई। हाँ। गलतियां तो हुई, जैसा खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा, गलतियां तो हुई हैं। ये हम कहें कि हमसे नहीं हुई, हमसे हुई हैं गलतियां, कई गलतियां हुई हैं। इससे पहले वो यकीन है गलतियों से सीखना पड़ता है ना। फिर इस मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए कई दफ़ा कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अच्छा सर, फिर अब ये जो गलतियां अगर हो गई एंड वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, जैसे आप भी कह रहे हैं, तो सर फिर उसके लिए भी कुछ मतलब कि इफ़ यू वांट टू कन्विंस पीपल लाइक अस, तो फिर आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तकरीर करके गायब हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल में तकरीर करके गायब नहीं होना चाहिए, ना हुए हैं। हाँ, तो बताएं ना फिर आगे। कल भी उन्होंने बलदियाती अपने नुमाइंदों के साथ खिताब किया है। नहीं सर, वो आपने अपनी वो पार्टी की एक्टिविटी है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि जमहूरियत चाहिए मुल्क में, जमहूरियत चाहिए मुल्क के अंदर, सवाल हाँ, जमहूरियत चाहिए मुल्क में, गलतियां हो गई, आगे बढ़ना है। जैसे आपने ब्रेक से पहले कहा कि देखें कि मईशत का क्या हाल है, मुल्क को ठीक करना है। सर इसके लिए तो फिर सिर्फ ये कह देना कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, बात नहीं बनेगी ना। जैसे बिलावल साहब ने पार्लियामेंट में एक दिन तकरीर की थी, उन्होंने कहा था हम गलतियां माजी की मैं और मरियम ना दोहराएं।
سر پھر اس کے لیے بھی تو انہوں نے کہا تھا میاں صاحب اور زرداری صاحب مریم کے لیے اور میرے لیے مشکلات نہ پیدا کر کے جائیں. جی تو اب وہ یہی وہاں سے ہی لیول پلینگ فیلڈ شروع ہوئی ہے نا, اسی تقریر سے ہی شروع ہوئی ہے. اور اسی تقریر سے دیکھیں اب کچھ چیزیں ہیں جو اب ہمیں اس لیے نہیں ہم کرنا چاہتے کہ کہیں ٹکراؤ آلریڈی اس ملک میں نا پولرائزیشن سیاسی طور پہ بہت زیادہ ہے. ہم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ پھر وہ اداروں پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی یا پولیٹیکل شدت لڑائی اور زیادہ بیٹھ جائے گی ہماری پولیٹیکل جماعتوں کے اندر. تو دیکھیں ہم چاہتے ہیں الیکشن کا اعلان ہو جائے, پارٹیاں ہم نہ ہوا تو پھر ہم اپنا لائے عمل بنائیں گے. اچھا ابھی آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہمیں ہے کہ ہم نے کیا لائے عمل بنانا ہے, لیکن ابھی ہم اناؤنس نہیں کر رہے. معلوم ہے ہمیں, اچھا بالکل معلوم ہے. اس میں بہت سارے آپشنز ہیں, آل پارٹیز کانفرنس اس میں آپشن ہے, اس میں پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ آگے ماحول جو بنانا چاہتا ہے. کسی کو نواب زادہ نصر اللہ خان بننا پڑے گا, کسی کو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی تحریک چلانی پڑے گی, کسی کو عوام کو انتخابات لے کے دینے پڑیں گے. اور میرے خیال ہے پیپلز پارٹی نے یہ ہمیشہ بیڑا اٹھایا ہے ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک. سر آپ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 16 مہینوں میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ والی جو ریپیوٹیشن تھی ایٹ دا فور فرنٹ آف ایوری موومنٹ فار ڈیموکریسی, اس کو بھی شاید نقصان پہنچا ہے؟ نہیں, تھوڑا سا نقصان فائدہ اس لیے ہوا ہے کہ بلاول بھٹو کے جو موقف تھا نا طریقہ عدم اعتماد کا, اس میں ہماری جیت ہوئی. پی ڈی ایم کا موقف تھا کہ ریزائن کیا جائے اسمبلیوں سے. پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ایک پروسیس کے ذریعے آپ پرائم منسٹر کو نکالیں, اسمبلیوں سے ریزائن نہ کریں. سر اگر آپ اس وقت الیکشنز کروا دیتے تو بہتر نہ رہتا؟ نہیں, الیکشن دیکھیں, الیکشن یہ تو پولیٹیکل جماعتوں, لیکن اکانومی کی جو صورتحال تھی نا, میرے خیال میں جو نگران حکومت آتی اس سے زیادہ وہ گڑے میں گرتی جس طرح آج پھنسی ہوئی ہے. سر ڈار صاحب نے کو کم گڑے میں نہیں, ڈار صاحب نے یقیناً گڑے تو مطلب کہ اور کتنا میں ڈار صاحب کے اوپر دیکھیں, لیکن میرے خیال میں ملک کا بہت نقصان ہوتا اس وقت اگر اس وقت انہوں نے, لیکن اگر الیکشن ہو جاتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. دیکھیں نا اس وقت مسئلہ کیا ہے الیکشنز کا. اس وقت الیکشنز کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک جماعت شاید بہت زیادہ میجورٹی لے جائے اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگوں کی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے سر. دیکھیں اب آپ تھوڑی سی زیادتی کریں. اگر آپ مجھے یہ کہیں اس وقت کہ پی ایم ایل این الیکشنز میں تاخیر اگر چاہے گی تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا بہت نقصان ہوگا پنجاب میں. نہیں, پی ایم ایل این کی ایک ہسٹری ہے. انہوں نے الیکشن جب بھی لڑے ہیں نا جی, ان کو جب گارنٹی ہوئی ہے کہ آپ کی میجارٹی ہوگی تو وہ الیکشن بھرپور ہونے حصہ لیے. جب ان کو ہوا ہے نا کہ آپ الیکشن ہارنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر وہ بڑے بد دل ہو کے الیکشن سے یہاں بھاگتے ہیں, یہاں آدھے لڑتے نہیں ہیں. لوکل باڈی مشرف کے دور کے دے نا 2001 میں آدھے ہلکے پی ایم ایل این کے ٹکٹ نہیں تھے اس وقت. سر ان کے اوپر اس وقت مشکل وقت بھی مشکل وقت تھا یقیناً, لیکن کینڈیڈیٹس نہیں تھے. تو یہ مشکل وقت پی پارٹی میں بھی کئی دفعہ آیا ہے. پی ایم ایل این پہ 2001 میں پی ایم ایل این پہ زیادہ تھا, لیکن پی پارٹی پہ بھی تھا. میں تحصیل ناظم تھا خود اس وقت. 64 تحصیل ناظم جیتے تھے پی پارٹی کے تحصیل ناظم, 14 ڈسٹرکٹ ناظم تھے, لیکن الیکشن آنے تک 13 پی ایم ایل این کے ڈسٹرکٹ ناظم پیپل پارٹی کے چھوڑ گئے اور 60 کے قریب تحصیل ناظم چھوڑ گئے اور چھڑوا دیے گئی پارٹی ان سے. وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا سر کہ اس وقت جو مسئلہ ہے الیکشنز کا, اس میں آپ لوگوں کی اگر آواز, اور جب میں کہتی ہوں آپ لوگ, میرا مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, میرا مطلب ہے پولیٹیکل کلاس کی اگر آواز کمزور ہے, وہ اس لیے کمزور ہے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں. اب آپ نے خود ہی آپ نے میرے جواب, اور وہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ دوسری طرف اس لیے کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ وہ الیکشن میں ہاریں گے. تو میں اس کانٹیکس میں اب کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس وقت بی او این سی کے فوراً بعد الیکشنز کروا دیتے تو یہ مسئلہ شاید نہ ہوتا. نہیں, اس وقت دیکھیں نا, اس وقت اور بھی صورتحال تھی. باجوہ صاحب بیٹھے تھے, ان کی بھی کہ کبھی خان صاحب ان کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں کرتے تھے. بہت سارے ایشوز آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ سارے ٹی وی پہ وہ نہیں بیان کیے جا سکتے, اتنی آزادی نہیں ہے کہ کس کون الیکشن چاہتا تھا, کون نہیں چاہتا تھا. پتہ سب کو ہے کہ کیا اس میں صرف سیاسی کلاس نہیں ہے, اس میں اور چیزیں بھی انوالو تھیں. اب میرے خیال میں یہ, کیونکہ اب سپریم کورٹ بھی ایک پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہے,
سپریم کورٹ بھی اب الیکشن یقیناً فری اینڈ فیئر کروانے میں سپریم کورٹ کا رول بھی بڑا اہم ہوگا الیکشن کمیشن کی طرح. آپ کا خیال ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب اس ایشو کو اٹھائیں گے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہو رہے؟ مجھے 100% یقین ہے اٹھائیں گے. کب اٹھائیں گے سر؟ کیونکہ 90 دن کی جو لمٹ ہے وہ تو اب نومبر میں ختم ہو جائے گی. لیکن اب سینسس کے بعد جو جنوری فروری بنتی ہے اس سے آگے نہیں چیف جسٹس جانے دیں گے, مجھے امید ہے. مگر آپ کا خیال ہے کہ ایک دفعہ کوئی کوشش ضرور کرے گا اس کو آگے لے کے جانے کی؟ دیکھیں وہ نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے بیانوں سے نظر آ رہا ہے نا, وہ تو نظر آ رہا ہے. یہی تو ہمارا بار بار ہم زور دے رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے, ہم بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں جے یو آئی سے اور پی ایم ایل این سے کہ آپ الیکشن سے ڈریں مت. اگر آپ الیکشن سے بھاگیں گے تو یہ جمہوریت کے لیے پھر آپ کا تاریخ لفظوں میں نام لکھا جائے گا کہ آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ہارنے کے ڈر سے یا کسی اور ڈر سے, تو نہ بھاگیں. سر آپ ابھی کیوں نہیں کانٹیکٹ کر لیتے نواز شریف صاحب کو؟ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا ہے بیک ڈور رابطہ ہے ہمارا ان کے ساتھ, بالکل ہے. اچھا بالکل ہے رابطہ. تو وہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں اب 21 تاریخ کو آئیں گے تو اوپن بات چیت آ رہے ہیں وہ 21 تاریخ کو؟ ہماری تو خواہش ہے کہ وہ ان کو آنا چاہیے. خواہش نہیں, میں خبر پوچھ رہی ہوں آ رہے ہیں کہ نہیں. خبر ان کی اپنی پارٹی جو ہے نا, ان کا ایک ہوتا ہے نا این آر او, ایک ہوتا ہے بی آر او, بردر. ان کے جو بردر ہیں جو اب ایکٹیو ہو گئے ہیں, جو بردر واپس گئے ہیں نا, وہ بی آر او کو لے کے گئے ہیں کہ نہ آئیں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو کہنے گئے ہیں کہ واپس نہ آنا. مجھے میرا جب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, جب وہ وزیر اعظم تھے 16 مہینے تو انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں آنے دیا, اپنے لیڈر کو نہیں آنے دیا. سر یہ کبھی کیبنٹ میں ایشوز ڈسکس ہوئے؟ دیکھیں نہ بھی ہو ڈسکس, میں تو کیبنٹ ممبر نہیں تھا, لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی وزیر اعظم ہو اور بڑا بھائی جو کیوں نہیں آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ وہ نہ آئے. تو وہ اب بھی چاہتے ہیں, تو اب بھی جو بی آر او لے رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا لے رہے ہیں. بی آر او این آر او تو نہیں ہے, بی آر او ہے وہ. اور دے گا کون؟ اب دینے میں پارٹنرشپ تو شہباز شریف کی ضرور ہوگی, سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب وہ نگران حکومت دیتی ہے یا الیکشن کمیشن دیتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے یا سپریم کورٹ دیتی ہے, پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے. بالکل صحیح. لیول پلینگ فیلڈ میں میاں صاحب کا واپس آنا بھی ہے. بالکل ٹھیک. لیول پلینگ فیلڈ میں میاں صاحب کا بھی فائدہ ہے. ہم جو لیول پلینگ فیلڈ لیکن جو صاحب کا چیئرمین ہے اس کو نکلنا چاہیے کہ بالکل. دیکھیں وہ تو پروسیس ہے نا, عدالتوں کے ذریعے ضمانتیں ہونی چاہیے. ان کا میں سمجھتا ہوں جو ان کے لوگ غائب ہیں, جن کو پکڑ, وہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے انلیگل افغان ریفیوجیز کو نکالنے کا, اور ڈیڈ لائن دی اس حوالے سے. اسٹے ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو پاکستان کی حکومت نے تازہ ترین فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر افغان ریفیوجیز موجود ہیں ان کو 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ ملک میں پائے گئے تو ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. یہ ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ ہے, اور آبویسلی یہ جو پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن رہی ہے, ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں, اس کے بعد ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ سے یہ فیصلہ آیا. جب یہ اجلاس ہو گیا تو اس کے بعد نگراں وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس بھی کی اس فیصلے پہ, اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کی جو فلاح اور سیکیورٹی ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بعد ہی اور لوگ آتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نادرا کی جو فیملی ٹری خراب کی ہے جن لوگوں نے, ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. دوسری طرف افغانستان سے بھی فوراً رد عمل آیا ہے اس چیز کا, ان کے سفارت خانے سے جو ٹویٹر جس ویب سائٹ کو کہا جاتا تھا سوشل میڈیا کی, اس پہ انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 1000 سے زائد جو افغان شہری ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے آدھے ایسے ہیں جن کو پاکستان میں جو لیگل حقوق ہیں وہ حاصل ہیں. یہ جو سارا ہے معاملہ ہے. اس کے بعد جو اقوام متحدہ کے کمشنر برائے مہاجرین ہیں UNHCR, ان کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بھی ایک میڈیا ویب سائٹ کو انٹرویو دیا اور کہا کسی بھی مہاجر کی جو واپسی ہے ان کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے
اور بغیر کسی دباؤ کے یہ فیصلے اس طرح کے ہونے چاہیے. آبویسلی معاملہ جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین ایشو بھی بن گیا ہے, مگر ساتھ میں آف کورس یہاں سے سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان حکومت نے ایسا فیصلہ کیا ہے. ہر 3-4 سال کے بعد لگتا ہے کہ ہم اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. اب ہر دفعہ امپلیمنٹ کیوں اس طرح نہیں ہوتا کہ دوبارہ 3-4 سال بعد یہ ایک ڈیڈ لائن بھی دی جاتی ہے اور یہ پروسیس جو ہے دوبارہ شروع کیا جاتا ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب, تجزیہ کار ہیں, ڈائریکٹر ہیں نیوز ویب سائٹ خراسان ڈائری کے, اور ہمیں جوائن کیا اسامہ خلجی صاحب نے, یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی احسان اللہ ٹیپو صاحب, آپ سے سر گفتگو کا آغاز کریں گے. ہاؤ سرپرائزنگ واز دا ڈیسیجن؟ ایگزیکٹلی سرپرائزنگ تھا, کیونکہ اس پہ یہ نہیں کہ پہلی دفعہ اس پہ کام ہو رہا تھا, اور یہ پچھلے اگر آپ یاد ہو پشاور میں جو حملہ ہوا تھا وہاں پہ ایک پولیس لائن کی مسجد میں, تو اس وقت یعنی کافی سیریسلی اس چیز پہ کام شروع ہو گیا تھا. اچھا, وہ تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. بالکل, وہ پچھلے سال کی بات ہے, تو اس سے یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہے, فیصلہ بالکل یعنی میری پرسنل اوپینین میں کہ کوئی بھی اسٹیبلش ملک ہو, سویلائز ملک ہو, جہاں پہ رول آف لا ہو, وہاں آئین ہو, ادارے ہوں, فنکشنز کر رہے ہوں, تو وہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی یعنی ویزا اگر کسی کا ایکسپائرڈ ہو تو اس کو ویزا رینیو کرنا چاہیے, اور ٹریول ڈاکومنٹس ان کے پاس ہونے چاہیے. وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جس موقع پہ یہ فیصلہ ہوا ہے, تو اس سے یعنی وہ جو آپ ویل تھاٹ آؤٹ پلان آپ کہہ لیں, تو وہ چیزیں مجھے اس میں نظر نہیں آ رہی. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ وہ پشاور لائنز کے حملے کے بعد ابھی تک پلاننگ بھی ہو رہی تھی مگر کوئی کام نہیں ہوا؟ یعنی کام نہیں ہوا, کیونکہ کل جب یہ فیصلہ آیا تو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ بھی سینئر آفیشل تھے, اور وہ ان ادارے سے ان کا تعلق تھا جو اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں گے, اس پورے فیصلے کو, جو کل انٹیریئر منسٹر نے اپنے پریسر میں بتایا. تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں, اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے. تو یہ یعنی یہ چیزیں اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی شامل ہوں گی, اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی اور پاکستانی ادارے بھی. تو ان میں کسی کو یعنی وہ سینئر آفیشل تھے جو اس ایشو کو براہ راست وہ خود ڈیل کر رہے ہیں, تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ مجھے زیادہ تر وہ ریئیکشنری فیصلہ لگ رہا ہے, کیونکہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے کہ الزامات, اور وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں, افغان طالبان اس میں ناکام ہوئے ہیں ابھی تک, وہ روک نہیں پا رہے. پھر جب چترال کا حملہ ہوا تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑی یعنی وہاں وہ اور یعنی پاکستان جو ریئیکشنری موڈ میں آیا کہ نہیں, اس کے بعد ہم نے بڑا یعنی اسٹرکٹ میجر لینے ہوں گے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ تورخم کو بھی 9 دنوں تک انہوں نے وہ بند کیے رکھا, اور اس کے بعد وہ جو اس حوالے سے فیصلہ آنا تھا اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع ہوا. لیکن اگین بات وہ ہے کہ اس میں جو یعنی یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم لیول کا ہے, وہ باٹم ٹو ٹاپ وہ نہیں ہے. اس میں وہ ادارے جو اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں گے, وہ میرے خیال میں ان کو ابھی تک فیصلے کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں اصل میں ہم کریں گے کیا. اور دوسرا یہ کہ ٹائم بہت کم ہے, یعنی 27 دن رہ گئے ہیں. تو 27 دن میں یعنی ہماری جو اپنی آفیشیل فگر ہے کہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں اور جن کے ویزے جو ہیں وہ ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں. تو وہ ان کو نکلنا, اور یہ لوگ ابھی تو نہیں آئے, یہ لوگ تو پچھلے 40 سال سے ہیں. کچھ جب روس افغان جنگ تھی اس دور میں آئے, کچھ جب 9/11 کے بعد آئے, کچھ جب طالبان کی حکومت آئی اس کے بعد آئے. تو میرے خیال میں یہ بہت لینتھی پروسیس ہوگا اور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. جی اسامہ صاحب, آپ بھی آبویسلی اس ایشو کو اگر ہم انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بہت سے لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں. کیا وہ یہ جن لوگوں کے ڈاکیومنٹس, جیسے احسان اللہ ٹیپو صاحب کہہ رہے ہیں, جن کے ڈاکیومنٹس مکمل نہیں ہیں یا جن کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, کیا ان پر بھی جو ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں, یا وی ہیو ٹو کیپ دوز ان مائنڈ؟ پاکستان ایک آئسولیشن میں نہیں ایگزسٹ کرتا. ظاہری بات ہے جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ ہم پہ لاگو ہیں, اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ہے اس کے مطابق آپ کسی کو زبردستی ملک سے نہیں نکال سکتے. ہر شہری کو جو ہے پناہ کا ایک حق جو ہے وہ حاصل ہے بین الاقوامی قانون کے تحت بھی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ٹیپو صاحب نے کہا, ایک تاریخی مسئلہ ہے جس میں افغانستان میں جب سے جنگ ہو رہی ہے تب سے پاکستان دنیا بھر میں جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے ریفیوجیز ہوسٹ کرنے میں سے سب سے بڑے ملک ہیں.
اور اس میں ہم نے بہت زیادہ پناہ دی ہے، اس میں کافی ایک ہسٹری ہے، لیکن ایک دم سے جو ہے لوگوں کو فورس کرنا کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں within مہینے سے بھی کم کی تاریخ تھی، تو یہ تو ایک بنیادی طور پہ ناجائز طریقہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ابھی آپ کرنٹ سچویشن دیکھیں افغانستان میں کیا ہے، طالبان کی حکومت ہے، وہاں جو بنیادی حقوق ہیں وہ افغان شہریوں کو نہیں حاصل۔ آپ دیکھیں چھوٹی بچیاں سکول نہیں جا سکتی، خواتین کام نہیں کر سکتی، ان کے پاس خواتین ڈاکٹر کی سہولت بھی صحیح طرح نہیں موجود، اور جب یونیورسٹیاں خواتین کے لیے بند ہیں تو آگے جو ہے ان کی بنیادی سہولیات بھی ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے ایک انسانی سطح پہ جو ہے یہ بہت بڑے ظلم کا جو ہے ایک ایگزامپل ہوگی کہ اگر آپ زبردستی افغان شہریوں کو پاکستان سے نکالیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری حکومت بھی ابھی کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، تو کم از کم کیئر ٹیکر حکومت کے دوران تو یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کوئی لیجٹیمیٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ڈیسیجن کے لیے تو انتظار کریں جو قانون کو جو ہے رسپیکٹ کرتی ہو اور ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کرتی ہو، لیکن یہ رسپیکٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس فیصلے میں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نان ریفاؤلمنٹ کا ایک انٹرنیشنل لا میں پرنسپل ہے، جس میں اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو کسی ملک میں اور اس کے باوجود آپ ان کو اپنے ملک واپس فورسفلی نہیں بھیج سکتے، لیکن یہ نان ریفاؤلمنٹ کا پرنسپل جو ہے وائلیٹ کیا جائے گا اگر آپ زبردستی لوگوں کو واپس جو افغانستان میں بھیجیں جہاں ان کی زندگی کو ایک خطرہ ہو، اور ایک بنیادی سطح پہ جو ہے میرے خیال سے اس وجہ سے نہیں بھیجنا چاہیے۔ دوسرا ایک ہسٹوریکل پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان کا افغانستان میں، اور اس کی وجہ سے ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم پناہ دیں ایسے لوگوں کو جن کے ملک میں جو ہے جن کی ہسٹری اور کانفلکٹ ہمارے ملک کے ساتھ بنیادی طور پہ لنکڈ ہے۔ تو اس میں ایک مورل رسپانسبلٹی بھی ہماری اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ افغان شہریوں کو پناہ دی جائے۔ بالکل ٹیپو صاحب، جو آپ نے پہلے بات کی تھی سر کہ یہ ری ایکشن ہے، یہ جب بھی میرے خیال میں اب پچھلے سالوں میں تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ یہاں کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو فوراً پہلے ری ایکشن آتا ہے ٹریڈ بند کر دیں، بارڈر بند کر دیں، لوگ اگر کراس اوور کر رہے ہیں وہ رک جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آبویسلی اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے۔ کیوں ہم اس کو اتنی کلوزلی جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے لنک کریں؟ کتنا کنیکشن ہے کوئی یا نہیں؟ اس میں جو یعنی دونوں جو حکومتیں ہیں اور خاص کر پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ایک اسٹیبلش یہاں پہ جو میں نے بات کی یہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہیں، قانون ہے، رول آف لا ایز کمپیئر ٹو افغانستان۔ پاکستان کو یعنی جو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے یا افغان طالبان کا ایشو ہے تو باقی جو عام افغان عوام ہے میرے خیال میں اس کے ساتھ اس کو لنک نہیں کرنا چاہیے۔ عام افغان نہ اس کانفلکٹ کا حصہ ہیں، وہ افغانستان اس لیے چھوڑ کے بھی یہاں پہ آ گئے کہ وہاں پہ امن، وہاں پہ ان کی جس طرح اسامہ نے بات کی کہ وہاں پہ گرلز ایجوکیشن کا ایشو ہے، بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے، تو وہ بیچارے تو وہ بھاگ کے یہاں پہ آ گئے پاکستان میں ایز اے ریفیوجی۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ریفیوجی کا سٹیٹس ہے اس کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا، کیونکہ ریفیوجی یعنی اس کا یہ نہیں کہ وہ پاسپورٹ لے کے باقاعدہ ویزا لگوا کے وہ کسی ملک میں جاتا ہے، بلکہ وہ جن حالات میں کسی ملک ٹریول کرتا ہے تو وہاں پہ یعنی کہیں پہ جو یو این ایچ سی آر کا وہ ریفیوجی کارڈ ہے وہ ان کو ملتا ہے، کچھ اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آئے گا، تو وہ تو بالکل تھرو آؤٹ دا ورلڈ وہ چیز اسٹیبلش ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک چیز بار بار کہی جا رہی ہے کہ افغان نیشنل جو تھے وہ اس میں ملوث تھے، ٹیررزم ہے یا جو ریسنٹ جو کچھ اٹیکس ہوئے ہیں، تو اس میں یہ وہ افغان یعنی جو لوگ ملوث تھے جو کہ افغان طالبان کا حصہ ہوا کرتے تھے، ان میں کوئی عام افغان نہیں ہے اس میں، یعنی وہ فدائین جو افغان طالبان نے اپنی انسرجنسی کے لیے ٹرین کیے تھے اور اب وہاں پہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو وہ جو فدائین تھے یا خودکش بمبار تھے انہوں نے پاکستانی طالبان کے رینکس کو جوائن کر کے یہاں پہ حملے کیے، اور اس میں بالکل حقیقت بھی ہے، یعنی یہ پاکستانی گورنمنٹ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں جو تھے اس میں تقریباً درجن سے زیادہ جو خودکش حملہ تھے وہ افغان نیشنلز تھے، لیکن اگین ان کا عام افغان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب ریفیوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوری سر، مجھے بریک لینی ہے، ہم ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب سے اور اسامہ خلجی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ جی اسامہ صاحب، آپ نے سنی گفتگو،
एहसान उल्लाह टीपू साहब की। सर, यहाँ इशू ये भी है और सवाल उठता है और बहुत पाकिस्तान के ऊपर तनकीद भी कई दफ़े होती है कि कभी हमने 40 सालों में कोई रेफ्यूजीज़ के लिए सिस्टम नहीं बनाया। जैसे ईरान के अंदर वो उनको बहुत मखसूस कैंप्स में रखते हैं, हमने ख़ुद उनको इजाज़त दी कि वो सारे मुल्क में जहाँ रहना चाहते हैं, कईयों ने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं। कितना आसान है ये इस तरह आइडेंटिफाई करना और कहना कि हम इनको अब मुल्क से निकालेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरा, इसमें एक कानूनी तौर पे हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान का जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसके तहत अगर कोई भी पाकिस्तान में पैदा होता है तो वो पाकिस्तानी शहरी बन जाता है। तो हमें नेचुरलाइजेशन बाय बर्थ का प्रिंसिपल हमारे कानून में जो है ये फिक्स्ड है। तो इसका ये मतलब है कि जितने भी अफगान रेफ्यूजी फैमिलीज के बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उन्हें पाकिस्तानी शहरियत का हक जो है वो हासिल है। और मेरे ख्याल से काफ़ी केसेस में ऐसे हुआ है कि उनको ये हक नहीं मिला जो लीगली उनका क्लेम है। तो एक जगह तो ये एक फैक्टर है जो हमें डिफरेंशिएट करती है और ममालिक से हमारे नेबरहुड में, जहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस रीजन में पाकिस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज। और दूसरा जो है, हमें जो मसला नज़र आता है कि हमारे पास रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर कोई लेजिस्लेशन ही नहीं मौजूद। तो अगर आप पाकिस्तानी कवानीन या आइन देखें, उसमें रेफ्यूजी का वर्ड ही नहीं मेंशन। और डिस्पाइट दैट हम जो है दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट होस्ट कंट्रीज रहे हैं रेफ्यूजीज की। और इसमें एक बड़ा मसला ये है कि जो कन्वेंशन है, रेफ्यूजी कन्वेंशन यूएन का 1951 और उसका 1967 एडिशनल प्रोटोकॉल है, ये दोनों पाकिस्तान ने नहीं साइन किए, जिसकी वजह से हमारे कवानीन में जो है तब्दीली नहीं आई है रिलेटेड टू रेफ्यूजीज। तो पाकिस्तान में रेफ्यूजीज को फॉरेनर्स एक्ट जो है 1949 का, उसके तहत ट्रीट किया जाता रहा है। और इसमें यही मसला रहा है कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, तो वो जो है हर 3 साल, हर 2 साल उसको एक्सटेंड किया गया है, जिसकी वजह से जो अफगान रेफ्यूजीज की सिचुएशन है वो एक अनसर्टन रही है थ्रू आउट हिस्ट्री, कोई परमानेंस उसमें नहीं रही। तो मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे भी इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। एहसान टीपू साहब, आपने ऑब्वियसली इससे पहले भी इस तरह की ड्राइव्स देखी हैं, ये कोई पहली दफ़े नहीं है। कितनी कामयाब रही हैं माजी में ये? माजी में तो बिल्कुल, ये जो भी हुकूमत आती है तो वो इस तरह प्लान लेके कि अफगान रिफ्यूजीज़ का जो स्टेटस है उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी वहाँ पे जंग ख़त्म हो गई है, तो ये 9/11 के बाद भी हमने ये चीज़ देखी कि वो अफगान रिफ्यूजीज़ जो रूस और अफगान जंग के दौरान यहाँ पे आए थे, तो उनको अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब अशरफ अहमद करज़ई की हुकूमत आ गई थी और तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो उस वक्त भी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, लेकिन उस पर अमल हुआ नहीं है। अभी भी कुछ लोगों को ये लग रहा है, अमल क्यों नहीं होता? मतलब कि उस वक्त तो हालात भी अफगानिस्तान के बेहतर होंगे, ये चीज़ें जो हैं कि अब जब अमल करने का वक्त था, यानी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पावर थी, तो उस वक्त ये चीज़ें करनी चाहिए थी। अब ये एब्रप्ट तरीके से एक रिएक्शनरी मूड में आके एक केयर टेकर सेटअप से ये फैसले करवाना, तो मेरे ख्याल में इसके रिपरकशंस होंगे। इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये अभी नहीं है कि 15 अगस्त के बाद ये लोग आए, जब तालिबान की हुकूमत आई। ये तो 1980 से यानी ये लोग आना शुरू हो गए थे, अफगान रिफ्यूजीज़ जो हैं, और 50 साल उनके हो गए, उनके यानी पूरे मुल्क में उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। और इसमें एक और कहते हैं कि प्रॉपर्टीज भी हम जब्त कर ये सबसे बड़ा वो होगा ऑलरेडी, यानी वो लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान को एक यानी अपना वो समझ के कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, वो सेफ होगी, तो वो अब उनकी जो प्रॉपर्टीज है, मैं खुद कई फैमिलीज को जानता हूँ इस इस्लामाबाद में कि इन्होंने वहाँ आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उनके बच्चे यहाँ पे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ भी रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे बिजनेसेस भी कर रहे हैं, और उसमें जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनका कि वो अगर ना निकले तो उनको जब्त किया जाएगा, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे जो प्रॉपर्टी माफिया है कि वो जब भी पता चले कि ये मजबूरी है उनकी, तो वो प्रॉपर्टी किन दामों पे फिर खरीदने की कोशिश करती है। और तो ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग का इशू भी शुरू होगा। और ऑलरेडी अफगान तालिबान जो वहाँ पे सोशल मीडिया है, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव, वो जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट, टीटीपी भी उनका भी उस पर बयान आया है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इशू है इसको टीटीपी अपने मफाद के लिए, इंटरेस्ट के लिए वो ज़रूर एक्सप्लॉइट करेगी। और ऑलरेडी आज का जो एलामिया है तो उसमें ये चीज़ हम साफ देख रहे हैं। और दूसरा ये
کہ انڈیا بھی, یعنی ہم ہمیشہ انڈیا کا رونر ہوتے ہیں, تو انڈیا بھی اس میں ضرور اس پورے جو ہے اس میں کودے گا اور وہ اپنے مقصد کے لیے چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے گا. بالکل صحیح. تو یہ سب سے جو ضروری چیز وہ ہے کہ ایک تو ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کو موقع ملنا چاہیے, اور دوسرا یہ وہ لوگ جو یہاں پہ ہیں جن کے ویزے ایکسپائرڈ ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے پیپرز گیٹ دیئر پیپرز ان آرڈر. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.